وہ جو ایسنس اس دن کا تھا نا وہ اسپرٹ کھو گئی ہے، پڑھانے والوں میں سے بھی اور پڑھنے والوں میں سے بھی۔ تاریخیں ہوتی ہیں نا، ہسٹری، یہ نسل در نسل زندہ رکھی جاتی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اپنے رتبے کے نشے میں قید ہے تو کوئی اپنی دولت کے نشے میں قید ہے۔ زیادہ تر تو شکیل یہ حال ہے کہ جو کچھ کھا لوں وہ میں ہی کھا لوں، تو بہت کم آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کا ایک اور خاص پروگرام۔ جی ہاں، یہ دن ہے آج 23 مارچ کا، کہ جب اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جائیں اور تاریخ کی کھڑکی سے اگر ہم دیکھیں تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اور یہ وہ دن تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا، قرارداد پیش کی گئی، اور ہندوؤں اور انگریزوں پر یہ بات باور کرائی گئی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کا گزارا کسی طور ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ قرارداد پاکستان تھی کیا، آج ہم اس پر کتنا ثابت قدم ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ضیاء صاحبہ۔ ارم ضیاء صاحبہ کا حوالہ کیا پیش کروں کہ ارم ضیاء صاحبہ اینکر بھی ہیں، ارم ضیاء صاحبہ ہوسٹ بھی رہی ہیں، اور ارم ضیاء صاحبہ کا اب ایک بڑا اور معتبر حوالہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر سامنے آتا ہے کہ ہم مختلف چینلز پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی علمی گفتگو کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ارم ضیاء صاحبہ، تحریک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ایک طویل قصہ ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آج ہم کتنا ثابت قدم ہے اس تحریک پاکستان کی پوری تحریک سے لے کر، اور قرارداد پاکستان جب منظور ہوتی ہے اس کے مقصد کو ہم کتنا حاصل کر چکے ہیں اب تک؟ بہت بہت شکریہ شکیل آپ کا کہ آپ نے کتنا اچھا انٹروڈکشن کرایا، اور یوم پاکستان آپ کو اور آپ کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین۔ ہمارے بچے ایک واقعے کے طور پہ لاہور ریزولوشن 1940 23 مارچ کو پڑھتے ہیں، اور اگر سچ کہوں کیونکہ خود درس و تدریس سے وابستہ ہوں، نمبر لینے کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو ایسنس اس دن کا تھا نا وہ اسپرٹ کھو گئی ہے، پڑھانے والوں میں سے بھی اور پڑھنے والوں میں سے بھی۔ اب یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں نا، ہسٹری، یہ نسل در نسل زندہ رکھی جاتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ وہ عمارتیں ہوتی ہیں، یہ وہ بنیادیں ہوتی ہیں ان بلند عمارتوں کی جن کے اوپر وہ عمارتیں قائم رہتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، کتنے بچے ایسے ہیں جو اس کا ایسنس جانتے ہیں کہ اس وقت کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا، کیا ولولہ تھا، کتنی حسرت تھی لوگوں کے دلوں میں کہ ایک زمین کا ایسا گوشہ ہم کو نصیب ہو کہ جہاں ہم کھل کے سانس لے سکیں، بالکل، جو ہمارا ہو، جو ہم فخر سے یہ کہہ سکے کہ یہاں مسلمان آزاد ہے، یہاں مسلمان کی سوچ آزاد ہے، یہاں مسلمان کے گھر جو ہیں وہ سیو ہے، یہاں مسلمان کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ اور ڈیفینیٹلی قائد اعظم کی اگر آپ 14 پوائنٹس دیکھیں تو قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ڈفرینٹ مائنورٹیز کے لیے بھی کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے اتنے ظلم و ستم کا شکار مسلمان یا دوسری کمیونٹیز ہوں، ایون جو برٹشرز بھی تھے۔ تو جو بھی کچھ ہو رہا تھا تو ایک ڈیسیژن لیا گیا جو ایک سنگ میل ہے ہماری تاریخ کا، اور ظاہر ہے پاکستان بننے کا خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، الہ آباد کا اگر آپ لوگ جلسے کی بات کرتے ہیں 1930، تو وہ سلسلہ آ کے 1940 میں مکمل ہوا کہ طے ہو گیا کہ نہیں، اب تو کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنے لیے ایک عرض وطن لے کے رہیں گے۔ لیکن آج دیکھوں تو نہ وہ پیٹریوٹزم دکھتا ہے، نہ وہ سالیڈیرٹی، مخلص لوگ نظر نہیں آتے۔ وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ہمیں اپنی بنیادوں سے پیار ہی نہیں، ہم یہ کبھی سوچتے ہی نہیں شکیل کہ جو سبز ہلالی پرچم ہے نا، اور یہ میں اپنے سارے دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، آپ کی نسلیں وہاں رہیں، 2 نسلیں، 3 نسلیں، 4 نسلیں، لیکن اس سبز ہلالی پرچم کا سایہ آپ کے سر پہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر یہ سبز ہلالی پرچم خدا نہ خواستہ سروں پہ نہ رہا تو پھر
تپتی ہوئی زمین ہوگی اور انگارے برساتا ہوا آسمان ہوگا. ذرا آج فلسطین کے لوگوں سے پوچھئے کہ آزادی جن کیا ہے؟ کو انہی کے گھروں سے بے دخل کر کے نکالا جا رہا ہے, نکال دیا گیا, غزہ تو ختم ہو گیا, بالکل تقریباً ختم ہو گیا. اب جو کچھ بچے کچے رفح میں ہیں اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور کیونکہ آج ہم یہاں یوم پاکستان منا رہے ہیں اور اس کی مبارکباد ہم اپنے دیکھنے والوں کو دے رہے ہیں, تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی جی آپ سے بھی, اپنے دیکھنے والوں سے بھی, کہ الحمدللہ ہم سب آزاد ہیں. لیکن کیا ہم نے سوچا کہ یہ جو آزادی ہے یہ کتنی پابندیوں کے ساتھ مشروط ہے؟ بالکل. کیا ہم کبھی اس بات کا سوال بھی اٹھاتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہم. دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اپنے رتبے کے نشے میں قید ہے, تو کوئی اپنی دولت کے نشے میں قید ہے, کوئی اپنے علم کے نشے میں قید ہے, تو کوئی صاحب اختیار ہے تو اس اختیار کے نشے میں قید ہے. واہ. یہاں تک کہ ہم سب آزاد ہونے کے باوجود قیدی ہیں, اور اس کے بعد ہم سب مل کے کہیں اور کے بھی قیدی ہیں کہ لگامیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. تو آج کے دن کوشش کیجئے کہ اپنی گردنوں کو ان زنجیروں سے آزاد کروائیں. سوچیں ضرور, ورنہ آپ جتنے قید ہیں نا, آپ کے آنے والی نسلیں اس سے کہیں زیادہ قید ہو جائیں گی. بالکل. اچھا ارم ضیاء صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں ماضی میں قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کا گھر ہے. بیگم رانا لیاقت علی خان اپنے ذاتی راشن سے چینی استعمال کرتے ہوئے سب کے لیے اجلاسوں میں چائے بناتی ہیں, اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کچھ میں کھا لوں, کچھ تو کھا لے, کچھ تو کھا لے, کچھ میں کھا لوں. زیادہ تر تو شکیل یہ حال ہے کہ جو کچھ کھا لوں وہ میں ہی کھا لوں. تو بہت کم آتا ہے, شاید وہاں آتا ہے کہ جہاں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ جو ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں نا, یہ ہماری بنیادوں کو کھوکھلا ترین کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے قائد اعظم کی بات کی, جب فرسٹ آپ کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے قائد اعظم کی زندگی میں, اور جب وہاں پہ پوچھا گیا کہ ممبرز کے لیے چائے ہوگی, تو آپ نے پوچھا کیا وہ گھر سے چائے پی کے نہیں آئیں گے؟ کیا بات. کیونکہ اسٹیٹ ان کا خرچہ کیوں اٹھائے؟ اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے, آج الحمدللہ 12واں روزہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ جو خلیفہ وقت ہے, اور اگر ہم سرکار علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن حضرت عمر کو جو میں سب کوٹ کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن آپ کا دل چاہا کہ مچھلی کھائے. آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ مچھلی کھانے کا دل چاہا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 1.5-2 میل کا فاصلہ تھا جہاں پہ مچھلی دستیاب تھی, کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا, آندھی طوفان کی طرح لے آؤں گا. ان کا نہیں, تم بھی تکلیف میں پڑو گے, یہ گھوڑا بھی تکلیف میں پڑے گا, رہنے دو. اب غلام جانتا تھا کہ حضرت عمر نے کہا ہے تو کس شدت سے دل چاہ رہا ہوگا. پتا تھا کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں, ظہر کی نماز کے بعد ذرا مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے. جیسے ہی حضرت عمر نے نماز سے فارغ ہوئے, وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے, یہ واپس آیا, گھوڑا لیا, تیر کی طرح سے گیا, مچھلی لی, واپس آیا, گھوڑے کو غسل دیا, دھوپ میں سوکھنے کے لیے کھڑا کر دیا کہ حضرت عمر کو پتہ نہ چلے. اور پھر عصر کی نماز کے وقت کہا کہ جب کھانا تناول آپ فرمائیں گے تو مچھلی تیار ہوگی. حضرت عمر نے اس کو دیکھا, پھر جا کے گھوڑے کو سہلانے لگے, اسے پیار کرنے لگے, اور پھر اس کے کان کے پیچھے ہاتھ ڈال کے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی کہ تم اس کے یہاں پانی ڈالنا بھول گئے کہ یہاں یہ گرد لگی ہوئی ہے جو سفر کی تھکان اسے ہے. اللہ عمر کو معاف کرے کہ عمر نے اپنی خواہش کے لیے تم کو اور اس جانور کو تکلیف میں ڈالا. ایسا کرو کہ یہ جتنی بھی مچھلی ہے یہ مدینے کے گھروں میں بانٹ دو, اور آؤ میں بھی اور تم بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں. یہ حکمران تھے. ہماری اساس تو یہ ہے. آج ہم اپنی خواہشوں کے لیے نوکر کیا, گاڑیاں کیا, پتہ نہیں کس کس کو, پورے کے پورے پروٹوکولز کو کھڑا کر دیتے ہیں, صرف اپنی ایک نفسانی خواہش کے لیے.
کہ میرا جو رتبہ ہے, میرا جو مقام ہے, وہ کہیں نیچے نہ ہو جائے, کوئی مجھے کمتر نہ سمجھ لے اپنی اس جھوٹی بڑائی کے لیے. آپ دیکھیں نا, قبرستانوں میں جب انسان جاتا ہے تو قبروں کو دیکھ کر یہ احساس کتنا اجاگر ہو جاتا ہے کہ میں اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. فہم تھا, کیا بات. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا آپ کے بغیر چل سکتی ہے ٹھیک اور چلے گی. ارم ضیاء صاحبہ, آج کی نوجوان نسل, جیسے کہ آپ نے بھی گفتگو میں بھی کہا کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کتنی جد و جہد کے بعد ملا. ماؤں کی عصمت, بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی, بچوں کو خون میں نہلایا گیا, ٹرینیں کی ٹرینیں, ریل گاڑیوں کی ریل گاڑیاں کٹی ہوئی لاشوں کے ساتھ لاہور اسٹیشن پہ پہنچیں, تو ہمیں قدر نہیں ہے. آج کی نوجوان نسل کو اس قدر کو ان میں بڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ پڑھانے والے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج اثر نہیں ہے. بالکل, پیرنٹس کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے. میڈیا سے میں کیا کہوں کہ میڈیا اس بات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, میڈیا وہ ریئلٹیز دکھانے ہی نہیں چاہتا. دیکھیں, آپ گھر میں ایک جانور بھی پالتے ہیں نا, تو آپ اپنے بچوں کو یہ سیکھ ضرور دیتے ہیں کہ بیٹا اس کے ساتھ ذرا نرمی کا برتاؤ رکھنا, اس سے پیار اور محبت کرنا. یہ تو ملک خدا داد ہے کہ جو ہمارے سروں پہ آسمان کی طرح سے اللہ رب العزت نے قائم کیا ہوا ہے. تو میری جو نوجوان نسل ہے جس کو احساس نہیں اللہ کے اس تحفے کا, اور بہت ناراضگیاں رہتی ہیں انہیں پاکستان سے, سوچتے ہیں پاکستان چھوڑ کے جائیں, ان کو صرف میں اتنا کہوں گی, ناراضگیاں اپنی جگہ, شکایتیں اپنی جگہ, نوکریاں نہ ملنا اپنی جگہ, لیکن ہر پھول کو نفرت سے لتاڑا نہیں کرتے. واہ, کیا بات. پتجھڑ کے لیے باغ اجاڑا نہیں کرتے. واہ. شاخوں سے شکایت ہے تو شاخوں کو کتر دو, شاخوں کے لیے جڑ کو اکھاڑا نہیں کرتے. بے شک. تو یہ جو جڑ ہے بالکل یہ بہت اہم ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ارم ضیاء صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا, اور 23 مارچ قرارداد پاکستان, یوم پاکستان کے حوالے سے ہماری نئی نسل کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو معلومات فراہم کی. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, اسی دعا کے ساتھ کہ جو ارم ضیاء صاحبہ نے کہا کہ ہمیں اپنے وطن کو مستحکم کرنا ہے, اپنے وطن کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے, اور یہی سوچ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسل کو دینی ہے, تاکہ ہمارا یہ ملک جو اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے مضبوط ہو سکے. شکیل الدین کو اور پوری فریڈم نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.